وبه نستعین اما بعد۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کی فضیلت محرم کے باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یوم عاشورہ خود 10 محرم الحرام ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی روزے پر اہتمام کیا ہو اور اس کو کسی دوسرے روزے پر فضیلت دی ہو سوائے اس یوم عاشورہ کے دن کو، کہ اس دن آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کو آپ دوسرے ایام پر فضیلت دیتے تھے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور گزشتہ ایک سال کے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، اس دن کو یہودی بہت فضیلت دیتے ہیں اور وہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی رہی تو آئندہ سال ہم اس 10ویں کے ساتھ 9واں دن ملائیں گے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت کے اندر ثابت ہے کہ اگر 9ویں روزے کو چھوڑ کر 10ویں دن اور 11ویں دن روزہ رکھا جائے تو پھر بھی یہ حکم ثابت ہو جائے گا، یعنی مقصود جو ہے یہود کی مخالفت کرنا اور ان کی مشابہت نہ کرنا، وہ مقصود اس سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس دن کے بارے میں ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، من وسع علی نفسہ وعلی اہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص اس دن میں اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی سے کام لے گا، کشادگی سے کام لے گا عام دنوں کی بنسبت، تو اللہ رب العزت پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا بس ہم نے اس کو ایسا ہی پایا۔ اس حدیث پر اگرچہ کچھ محدثین نے کلام بھی کیا ہے اس کے مستند ہونے پر، لیکن پھر بھی دیگر محدثین نے اس حدیث کو قبول فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امت کا تعامل بھی ہے، اس وجہ سے اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ